کہ پی ٹی آئی نے وزارت عظمیٰ کے لیے عمر ایوب کا نام دے دیا ہے۔ اسد کیسر کہتے ہیں عمر ایوب وزیر اعظم کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے۔ وہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ کہا بانی پی ٹی آئی نے سیاسی رابطوں کے لیے انہیں ٹاسک دے دیا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے بات کرتے سینئر اینکر پرسن فواد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد بتائے گا، پی ٹی آئی نے بھی اپنے کارڈز شو کر دیے ہیں، وزیر اعظم کون ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ رابطے کن سے کیے جا رہے ہیں، یہ بھی آج بتا دیا اسد کیسر نے۔ دیکھیں جی، دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا وہ طریقہ کار ہے کہ جس کے تحت انہوں نے علی امین گنڈا پور کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ 9 مئی کے بیانیے کے ساتھ کھڑے، اور 9 مئی کے بیانیے کی جب میں بات کروں گا تو اس توڑ پھوڑ کا معاملہ ہے، اس ریڈ لائن کا معاملہ ہے کہ جو کراس کرنے کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ریاست پاکستان پہ حملہ کیا۔ جن لوگوں نے حملہ کیا انہی میں سے ایک اہم شخص کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا۔ اس بات نے ثابت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کے اندر سیاسی صورتحال کو، سیاسی کشمکش کو کم کرنے کے بجائے مزید بڑھانا چاہتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے کہ جو ہنگامہ آرائی کے اندر ریاستی اداروں کے اوپر، ریاست کے اہم ستون کے اوپر حملہ کرنے کے اندر ملوث رہے ہیں۔ یہ تو ایک پاکستان تحریک انصاف کا ایک رویہ تھا جو لوگوں نے دیکھا، 2-3 دن سے ٹی وی پہ ڈسکس ہو رہا تھا۔ ایک دوسرا رویہ ہے کہ جو آج پاکستان تحریک انصاف نے دکھایا ہے، اور اسے ہم جو ہے وہ ویلکم ہمیں کرنا چاہیے۔ ویلکم ہمیں سے مراد یہ ہے کہ ہر جمہوری فرد کو، ہر ایسے فرد کو کہ جو ملک کے اندر امن چاہتا ہو، ملک کی ترقی چاہتا ہو، اسے ویلکم کرنا چاہیے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا تحریک عدم اعتماد سے پہلے بلکہ 2018 کے بعد سے ایک ہی بیانیہ تھا کہ کسی سے بات نہیں کریں گے، کسی کو لفٹ نہیں کرائیں گے، کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب پاکستان پیپلز پارٹی سے اگر مذاکرات کرنا چاہتی ہے یا کوئی کمیٹی بنانا چاہتی ہے تو اس کا مطلب وہ اس پورے زون سے نکل کے آ گئی ہے کہ جس کے اندر وہ صرف توڑ پھوڑ کے کلچر کی بنیاد پر ملک پہ قبضہ چاہتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم معاملہ اس سے آگے کا بھی ہے کہ وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر جو کارکنان ایک دفعہ ریاست پہ حملہ ور ہو چکا ہے وہ کس وقت کتنا قابو رہتا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کی مثال کچھ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن سے پہلے احتجاج کیا اور کراچی کے اندر وہ احتجاج پر تشدد ہوا، جہاں انہوں نے پولیس اہلکاروں کے اوپر حملہ کیا، ان کو زخمی کیا، ہاسپٹل تک پہنچانے کا سبب بنے۔ لیکن آہستہ آہستہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شاید سمجھنے کے فیز میں، اور جب ہم شاید کہیں گے تو شاید پر زور اس لیے دیں گے کہ ہم شک ہی کریں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے آج 4 5 6 8 سال تک جو بھی سیاست کی ہے وہ سیاست توڑ پھوڑ کی، ہنگامہ آرائی کی سیاست، تقسیم کی سیاست ہے، اور وہ ملک میں ایک ساتھ بیٹھنے کی اور ملک کو آگے لے کر چلنے کی سیاست نہیں ہے۔ لیکن جس طرح سے میں نے کہا کہ کچھ اچھے جملے بھی ہیں، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی سے رابطہ کرنا چاہتی ہے، کتنے میچور رابطے ہوں گے، یہ کتنے سیریس ہیں، یہ تمام معاملات آگے جا کے دیکھنے ہوں گے۔ لیکن اسد کیسر نے یہ بھی کہا کہ استعفے نہیں دیں گے، پارلیمان کے اندر بیٹھیں گے، اور شاید یہ وہ چیز ہے کہ جسے پاکستان تحریک انصاف نے وقت گزرنے کے ساتھ سیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ صرف واحد چیز یہ ہو کہ جسے پاکستان تحریک انصاف نے سیکھا ہو، ورنہ 2014 کے دھرنوں میں بھی اسمبلی کو لعنت بیچ کر جو ہے وہ اسمبلی سے نکل چکے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد بھی انہوں نے اسمبلیوں کے اندر قدم نہیں رکھا، جو اس بات کو کی غمازی تھے کہ وہ ان تمام لوگوں کا کوئی خیال نہیں کرنا چاہتے جنہوں نے انہیں ووٹ دے کر اسمبلی تک بھیجا قانون سازی کے لیے، ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے۔ تو بہرحال جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کچھ معاملات کے اندر کریکشن کرتی دکھائی دیتی ہے، لیکن آگے چل کر یہ دیکھنا ہوگا کہ جن معاملات کو ہم کریکشن سمجھ رہے ہیں کیا وہ بھی کوئی ہنگامے کا، کوئی توڑ پھوڑ کا، کوئی نئی محاذ آنے کا پلان تو نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج کی جو گفتگو اسد کیسر صاحب کی بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے بعد، اس کے کچھ معاملات جو ہے وہ ہم اس کو پازیٹیو ضرور کہہ سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے احتجاج کی بات ہو رہی ہے کہ ہر یونین کونسل کی سطح پہ احتجاج ہوگا، پنجاب میں ہنگامی بنیادوں پہ احتجاج ہوگا، شارٹ نوٹس کے اوپر اعلان ہوگا، عوام کو اپنے چوری کیے ہوئے مینڈیٹ کے لیے نکلنے پہ خان صاحب کی کال پہ نکلنا ہوگا، تو یہ تمام باتیں پاکستان تحریک انصاف کے ماضی کو دیکھتے ہوئے اس طرف بھی اشارہ کرتی ہیں کہ جہاں 9 مئی کا واقعہ رونما ہوا اور پاکستان تحریک انصاف نے آج تک کی دستیاب معلومات کے مطابق اس کے لیے فواد، اسی حوالے سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1 یا 2 دن پہلے اس بات سے کلیئر کر دیا ہے کہ ہمیں اس طرح کی گفتگو پکڑ لی ہے، ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں انہوں نے یہ گفتگو پکڑی ہے کہ 9 مئی جیسے واقعے کو دوبارہ سے ری ایپیسوڈ اس کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
تو اس حوالے سے انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ ایسا اب نہ کیجیے گا، سخت جو ہے نا طریقہ کار اب اپنایا جائے گا حکومتی اداروں کی جانب سے۔ کیا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاج کی جو کال دی جائے گی یہ پرامن رہے گا؟ لوگوں کو، اتنے بڑے میس کو پرامن رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہمارا آپ کا خیال ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی بہت بڑا موب ہو یا بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلیں، یہ بھی ایک گمان ہے، قیاس ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کیس کو اگر بانی متحدہ کے کیس کے ساتھ دیکھا جائے، ایم کیو ایم کی کیس کے ساتھ دیکھا جائے تو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ ایک پارٹی جو کراچی کے اندر دہشت گردی، بتہ خوری اور بدماشی کا سبب تھی، اس پارٹی نے جب بھی کیا وہی کیا، تو آپ کہیں کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف جب احتجاج کا پلان کرے گی تو ہم پاکستان کی ماضی کی سیاست کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ سکیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ماضی ہے اور جو پاکستان کا سیاسی کلچر کے اندر ماضی کے اندر جماعتیں تھیں، اس تمام کو جب ہم ملا کر دیکھیں گے تو ہمیں بات بآسانی سمجھ میں آ جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر محسن نقوی صاحب اس شک کا اظہار کریں کہ اگر یہ نکلے تو توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے، تو یہ بے جان نہیں ہے، کیونکہ ایک طویل عرصے تک کارکنان کی تربیت اسی لیے کی گئی، اسی طریقے سے کی گئی کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، ریاست کی جو ہے وہ تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہونا ہے، عسکری اداروں کو نشانہ بنانا ہے اور پاکستان کے امن کو تباہ کرنا ہے۔ پرامن اگر احتجاج کوئی بھی سیاسی جماعت کرتی ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ اس وقت پرامن سیاسی احتجاج جو ہے وہ دیگر جماعتیں کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ الیکشن کے بعد کسی نے احتجاج نہیں کیا، احتجاج ہو رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے ساتھ ہمیشہ یہ خطرہ نتی رہے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جب احتجاج کے لیے نکلے گی تو پھر توڑ پھوڑ اور تشدد کو بھی ساتھ لے کر چلے گی، کیونکہ جیسے بیانات اور جیسی تربیت آپ اپنے کارکنان کی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کے کارکنان کی ایک خاص اٹھان ہوتی ہے کہ جو سیاسی کلچر کو بتاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز ہوں یا سپورٹرز ہوں، تمام ہی لوگ ایک بات سے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جاتا ہے۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر بہرحال احتجاج کی کال دینے کے بعد ایک شک ہمیشہ موجود رہے گا اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے طرز عمل سے اس شک کے سیاہ دھاگ کو بھی دور کرنا ہے۔ فواد، یہ تو بات ہوگی احتجاج کے حوالے سے۔ نجم ولی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی کچھ بات کر رہے تھے، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ نجم صاحب یہ بتائیے گا، پی ٹی آئی نے اپنے کارڈز شو کر دی ہیں اور انہوں نے اپنا وزیر اعظم کا جو امیدوار ہے وہ بھی بتا دیا ہے، لیکن پارٹی پوزیشن جب ہم دیکھتے ہیں تو پارلیمنٹ میں جو لوگ جانے والے ہیں جنہوں نے اپنا حلف لینا ہے، ہم نے دیکھا کہ نون لیگ نے کس طرح سے اپنے مطالبات کیے، مذاکرات کیے، ایک وہ اینڈ نوٹ پہ آ چکے ہیں، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے جا رہی ہیں تمام پی ڈی ایم 2 جس کی بات کی جا رہی ہے۔ عمر ایوب کا امیدوار ہونا، کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کو وزیر اعظم تک پہنچا سکے گی، اس پوزیشن تک؟ جی نہیں، یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ اکثریت جو ہے وہ آپ جسے پی ڈی ایم 2 کہہ رہے ہیں یا آپ جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں مولانا فضل الرحمان شامل نہیں ہے اور اپوزیشن کے ساتھ جانے کا اعلان کر چکے ہوئے ہیں، وہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، آئی پی پی، ڈی اے پی، بی این پی، یہ جو 6 رکنی اتحاد ہے یہ تقریباً انہی کے پاس موجود ہے، بلکہ ان کے پاس تو 133 ریزرو سیٹوں سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ارکان چاہیے، تو ان کے پاس تو 160 کے لگ بھگ یا اس سے بھی زائد ارکان موجود ہے۔ 176 پہ 2/3 اکثریت بنتی ہے، اس کے قریب ہیں، تو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم منتخب نہیں ہو سکتا جو بھی اس وقت نمبر گیم موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہم اپنی پارلیمانی روایات کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ سے اپوزیشن کی طرف سے نمبر گیم پوری نہ ہونے کے باوجود مقابلہ کیا جاتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ، اس سے پہلے میں 2013 کی اسمبلی کو دیکھوں، میں اس میں جب تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف منظور ہوئی تھی تب کا منظر دیکھوں تو انہوں نے ہمیشہ پارلیمنٹ سے فرار کا راستہ اختیار کیا ہے اور پارلیمانی کردار ادا کرنے سے پہلو تہی کی ہے۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف اتنی میچور ہو رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں موجود رہے اور 3.5 پونے 4 برس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر سے ہی ان کے اقتدار کا راستہ نکلا،